بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکار جاگو عوام پارٹی۔ آج کل مولوی فضل الرحمان کا بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ دراصل مولوی فضل الرحمان وقتاً فوقتاً اپنی اہمیت جتلانے کے لیے جو ہے وہ مختلف بھڑکیلے بیانات دیتا رہتا ہے، اور جب حکومت اور ریاست سے اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پراسرار خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے ان دنوں حکومت پنجاب کی جانب سے مقرر کیا گیا وظیفہ لینے سے انکار کیا، تمام مولویوں کو منع کیا۔ پہلے کہا کہ 10,000 روپیہ بہت کم ہے، حکومت نے 25,000 کر دیا تو مولوی صاحب نے جو ہے وہ 25,000 بھی لینے سے انکار کیا۔ اور دراصل یہ مولوی حضرات کے لیے 20-25 ہزار کی رقم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ لوگ تو اربوں روپے کا کھیل کھیلتے ہیں سالانہ۔ ان کے بینک بیلنس دیکھ لیں، ان کے لگژری سٹائل رہنے کے دیکھ لیں، تو یہ لوگوں نے مسجدوں کو، مدرسوں کو ایک انڈسٹری بنا دیا ہے، ملا انڈسٹری، جس کا آڈٹ بھی کبھی نہیں ہوا، اور جس کے بارے میں مشرف صاحب کا کہنا تھا کہ یہ لوگ خود بکرے کھاتے ہیں جبکہ بچوں کو جو ہے وہ دال پر ترکھاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پچھلے 75 سال سے مذہبی حلقوں کو ہائی جیک کر رکھا ہے، ایک اپنی ریاست بنا رکھی ہے مولوی فضل الرحمان نے۔ تو جو آدمی کروڑوں اربوں روپے کی دھاڑیاں لگاتا ہو، کھربوں روپے کے چندے آتے ہوں اور ان کا آڈٹ بھی نہ کرنے دیتا ہو، تو یہ شخص کیسے چاہے گا کہ مولویوں کو باعزت طریقے سے 25,000 روپے مل جائیں؟ ویسے بھی 25,000 روپے مولویوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو ارب پتی لوگ ہیں، اربوں کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اصل مسائل تو ان چھوٹے مولویوں کے لیے ہوتے ہیں جو محلوں کی چھوٹی موٹی مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور چندے پر گزارا کرتے ہیں، ان کی آمدن نسبتاً کم ہوتی ہے۔ باقی مولوی انڈسٹری جو ہے، ان میں سے اکثریت لوگ جو ہیں ان کے لیے 15-20 ہزار روپے یا 25,000 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور جس تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وظیفے کے بارے میں، یہ دیکھ کر عام پاکستانی کو بہت افسوس ہوا ہے۔ پاکستانی ریاست کو چاہیے کہ ان مولویوں کو لگام دے، ان کا منہ بند کرے۔ یہ پچھلے 75 سال سے ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ ابھی ہی آپ دیکھ لیں، فضل الرحمان نے ایک بار پھر اسلام آباد پر چڑھائی کے آرڈر دیے ہیں، چڑھائی کے اشارے دیے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے اسلام آباد پر دھاوا بولنے والے تمام احتجاجی عناصر کو بہت بری طرح رگڑا ہے اور بہت سختی سے ان کو روکا ہے، خواہ وہ TLP ہو، چاہے وہ PTI ہو، یا کہ کوئی بھی دوسری جماعت، جو بھی اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنے کا سوچتی ہے یا کوشش کرتی ہے تو اس کو بھرپور جو ہے وہ حکومت سختی سے روکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، فضل الرحمان دھمکیاں دے رہا ہے، وہ کئی بار اسلام آباد آ چکا ہے، لمبے لمبے دھرنے دے چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر مولوی فضل الرحمان اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتا ہے جیسی کہ وہ دھمکیاں دے رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ریاست اس کو بہت اسی طرح سختی سے روکے، اسلام آباد نہ آنے دے جس طرح کے دوسروں کو روکا جا رہا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس وقت چونکہ 27ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ آنے والا ہے، تو اس مرحلے پر اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے، زیادہ مال بٹورنے کے لیے مولوی فضل الرحمان اس وقت کڑوے کڑوے اور سخت بیان دے رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسے ہی اس کا سودا بن جائے گا، یہ پھر ایک سلجھا ہوا بچہ بن جائے گا، پھر خاموشی اختیار کر لے گا۔ بس اس کو صرف اور
صرف اپنے سودے کا انتظار ہے. جس وقت سودے بازی ہو جائے گی یہ بالکل خاموش ہو جائے گا. یہ نہیں چاہتا کہ چھوٹے مولویوں کو وظیفہ ملے، وہ چاہتا ہے کہ ساری رقم اسی کو ملے، سارا مال وہی ہڑپ کرے، اسی کے بچے موج کریں اور عام غریب کے بچے مدرسے میں دال کھائیں اور یہ لوگ چرغے اڑائیں اور بکرے نوش فرمائیں. آپ کو پتہ ہے نا مولانا فضل الرحمان ایک پورا بکرا کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دعا کرنی چاہیے کہ یہ اپنے مدرسے کے بچوں کو بھی اس بکرے میں سے ایک آدھ بوٹی نوش کرنے کی اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.